جوائن کیا۔ اطہر کاظمی صاحب یہ بتائیں مجھے کہ پہلے تو میاں نواز شریف کی آمد کی بات کر لیتے ہیں کوئکلی کہ میاں صاحب پاکستان آ رہے ہیں، لیکن نون لیگ بھی مکمل کانفیڈنٹ نہیں ہے۔ اندر ہانا وہ بھی بات کرتے ہیں بھائی کہ پنجاب میں ہمیں بڑی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی غیر یقینی کا شکار ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی غیر یقینی کا شکار، جو بھی نے ان کا شارٹ آپ کو سنوایا۔ تحریک انصاف کے لیے بھی حالات کافی خراب ہے، تو یعنی ہر جماعت جو ہے وہ شک میں مبتلا ہے الیکشن سے پہلے، ورنہ کوئی نہ کوئی جماعت کانفیڈنٹ ہوتی ہے کہ میں الیکشن جیت جاؤں گا، اگلی حکومت بنا لوں گا۔ دیکھیں جو جماعت عوام میں مقبول ہے اس کو تو آپ جلسہ کرنے نہیں دے رہے، تو جن جماعتوں کا آپ نے ذکر کیا، جس طرح مولانا نے بھی فرمایا، انہوں نے کیا فرمایا کہ اگر ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھو گے، ان کو کون پارلیمنٹ سے باہر رکھے گا؟ ان کو پتہ ہے کہ جو حالت ہے اس وقت تو وہ پارلیمنٹ سے باہر رہیں گے، تو یہ تو شاید وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ پارلیمنٹ میں پہنچائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک نون لیگ کا چیلنج ہے، نون لیگ کا چیلنج یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ ان کو سہولت کاری تو ہو رہی ہے، سب کچھ ان کو نظر آ رہا ہے، جس طریقے سے ڈاکٹر فیصل نے، پاکستان کے ہائی کمشنر نے میاں صاحب کو سیاسی مشورہ دے کے وہاں سے بھیجا کہ بیانیہ بھی بتا دیا کہ آپ نے کیسے بنانا ہے، پروٹوکول تو چھوڑیں، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ سرکاری پروٹوکول نہیں، سرکاری بیانیہ بھی، سرکاری انہوں نے ہر بیانیہ بھی ان کو دی، اس سے زیادہ کوئی پیچھے نہیں رہ جاتا۔ لیکن ایشو کیا ہے یہاں پہ؟ ایشو یہ ہے کہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو استقبالیہ پوسٹر لگے ہوئے، ان کو بچے جو ہے پھاڑ رہے ہیں، بچے ان کو سوٹیاں مار رہے ہیں، پورے ملک سے مختلف جگہوں سے جناب ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ آپ نے ایک پوری نسل جو ہے اگلے 30-40 سال جنہوں نے سیاست کرنی ہے، آپ کی خواہش یہ ہے کہ ان کو آپ سائیڈ پہ کر دیں، کسی کی بات نہ مانیں۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جو کہا جاتا ہے کہ جی سوشل میڈیا سے بچے یہ سیکھ رہے ہیں، فلانی جگہ سے بچے وہ سیکھ رہے ہیں، نہیں، یہ وہ چیز ہے وہ جو بچے اپنی ماؤں کی گود سے سیکھ رہے ہیں۔ مائیں روز کس کو بدوائیں دے رہی ہوتی ہیں کہ ملک کا کیا ہو گیا، چینی مہنگی کر دی، یہ کر دیا، وہ کس کا گلا شکوا کر رہی تھی؟ یہ وہ چیزیں جو بچے گھروں سے سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ حالت ہے، جب تک آپ سیاسی میدان کو تمام جماعتوں کے لیے کھلا نہیں چھوڑیں گے تو اسی قسم کی صورتحال رہے گی۔ جہاں تک میاں صاحب کا چیلنج ہے، میاں صاحب کا مجھے ایک ہی چیلنج نظر آتا ہے، صرف اور صرف ایک چیلنج، وہ چیلنج یہ ہے وہ ان کے اپنے بھائی ہیں۔ 16 ماہ میں جتنی انہوں نے تابعداری سے وزارت عظمیٰ کی، وہ ایک ایسا انہوں نے پریسیڈنٹ قائم کر دیا ہے کہ میاں صاحب کے لیے میرے خیال میں راستہ تھوڑا سا محدود ہو گیا۔ ویسے آپ نے بات کی مہنگائی کی، میں کچھ دیر پہلے اسلام آباد کے اتوار بازار کے سامنے سے گزرا تو یقین کریں کہ فلائی اوور جو پورا انٹرچینج ہے نا، کراچی کپتنی انٹرچینج جسے کہا جاتا ہے، اس پورے کے اوپر بھی گاڑیاں کھڑی ہیں، یعنی کہ ٹھیک ٹھاک بڑی گاڑیاں، لوگ اتوار بازار سے سستا پھل اور سبزیاں لینے کے لیے بالکل بہت زیادہ رش ہے، بے پناہ رش، باہر سڑک پہ گاڑی چل نہیں سکتی، اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے۔ بہرحال عامر الیاس رانا صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیوں اتنی غیر یقینی ہے؟ الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کو بھی ہر طرف شک وہ کر رہی ہے، ہر طرف وہ بڑی پریشان ہے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ مولانا صاحب بھی شک کا اظہار کر رہے ہیں، تحریک انصاف بھی تذبذب میں مبتلا ہے، نون لیگ قبولیت کے حوالے سے تو کانفیڈنٹ ہے لیکن مقبولیت کے حوالے سے وہ بھی بڑے اس وقت ٹینشن میں ہے، تو یہ اتنی زیادہ ہر طرف کیوں ہے کیوس پولیٹیکل پارٹیز؟ مجھے تو آپ دونوں کی گفتگو پہ بڑا مزہ آ رہا ہے، اور سب سے آخری جو آپ نے سٹارٹ کی نا اتوار بازار کی، چونکہ آپ شاید ریگولر نہیں جاتے اور واچ نہیں کرتے، گاڑیاں وہاں ہمیشہ سے ہی بڑی کھڑی ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اگر آپ چیک کر لیتے، یہ فلائی اوور اس لیے بند ہے کہ G10 پہ پیڈسٹیرینز کے لیے ایک برج لگ رہا ہے کل سے۔ میں آپ کو یہی بتانے کی کوشش، میں یہی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ سن لیں کہ جب آپ پشاور موڑ کی طرف اسلام آباد 0 پوائنٹ سے جائیں تو آپ نہیں جا سکتے، روڈ کو بلاک کر دیا۔ G10 کے قریب لگ رہا ہے، G10 نہیں، انٹرچینج لگ رہا ہے، میں پشاور موڑ کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے روک دیا گیا ہے اور وہ اتوار بازار کی طرف سے گاڑیاں جا رہی ہیں، وہاں پہ پارکنگ نہیں ہے کیونکہ آگے بھی گاڑی نہیں جا سکتی۔ اس لیے صرف اتنی بات بتا رہا ہوں کہ آج وہ گاڑیوں کا رش اس روڈ کی وجہ سے ہے جہاں پارکنگ بلاک ہے، بند ہے، کیونکہ آپ اس پہ کشمیر ہائی وے پہ ٹریول نہیں کر سکتے اس سے آگے، پشاور موڑ یعنی G9 سے G10 کی ٹورڈز آپ جا ہی نہیں سکتے۔ یہ کشمیر ہائی وے تو بند ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وجہ سے ساری ٹریفک ڈائیورٹ بھی ہو رہی ہے اور اتوار بازار کی جتنی پارکنگ، تھوڑی سی مہنگائی بھی ہوئی ہے ملک میں۔ نہیں، میں آپ کی مہنگائی کے اوپر نہیں بات کر رہا، آپ کے اوپر آ رہا ہوں۔ اگر آپ بچوں کو یوز کریں اور PTI کی جماعت کے پاس اگر لوگ نہ رہیں اور وہ بچوں کو بھیج کے سیاہی پھینکوائیں یا ڈنڈے لگوا دیں تو ہمارے دوست خوش ہو سکتے ہیں اس بات سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ کام PTI نے ہی شروع کیا ہے کہ مخالف کو جینے نہیں دینا، گالی دینی ہے، پوری فیملیز کے اندر آپ نے یہ تباہی کی ہے جس کا یہ نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ یہ مقبولیت اور قبولیت کی نہیں ہے، یہ ہے آپ نے لوگوں کے اندر سماج میں رہنے کا سلیقہ ہی ختم کرا دیا ہے کہ آپ واٹس ایپ گروپس میں ہیں، گالیاں ہیں، جواب میں کوئی وہ ہے ہی نہیں۔ جس طرح آپ نے اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جی وہ آج مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ بڑی بڑی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہو رہی ہیں، مطلب وہ جو 4 کلومیٹر 1 لیٹر میں چلتی ہیں وہ اتوار بازار سبزی لینے کی بھی، ایسا نہیں ہے۔
میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سرکاری سبز گاڑی اگر کوئی آپ کو نمبر پلیٹ والی نظر آئے تو ٹھیک ہے, ادروائز وہ نہیں ہوتا. انہوں نے بھی اپنے چھوٹی گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں ڈرائیوروں کے لیے کہ یہ گروسری کے لیے ہے. اب آپ آ جائیں جو آپ کو اگلا ہفتہ نظر آ رہا ہے, اور ڈاکٹر فیصل چونکہ یہاں موجود نہیں, ہمارے دوست ہیں, ڈپلومیٹ ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی ڈپلومیٹ اپنی مرضی سے نواز شریف صاحب کے گھر پہ جا سکتا ہے پہلے الوداع کرنے سے پہلے؟ ایک ذمہ داری تھی, ایک ذمہ داری ان کو ہائی کورٹ نے تفویض کی تھی کہ آپ نے پیریوڈک رپورٹس بھیجنی ہے میاں صاحب کی میڈیکل رپورٹ. ایک منٹ وہ گئے ڈاکٹر فیصل تو اب گئے ہیں نا, وہ پاکستان ہائی کمیشن پہ انہوں نے ڈاکٹروں نے دینی ہے اور ہائی کمیشن نے دینی ہے رپورٹ. ہمارا ہائی کمیشن بھی کسی ڈاکٹر سے کسی کی پرسنل رپورٹ رہ کے آئے ہوئے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں ملتی رپورٹ جب تک وہ خود اجازت نہ دے. وہ گئے, وہ پاکستان آئے, کوئی انوائز کانفرنس میں نہیں آئے تھے, وہ آ کے مل کے گئے. اب وہ نواز شریف صاحب کو ہیتھرو پہ اسٹیٹ لاؤنج میں خدا حافظ کر رہے ہیں. یہی بات ہوئی ہے نا. تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے یہ کوئی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے, ورنہ ایک سرکاری افسر ہو یا ملازم ہو وہ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا. تو ٹھیک ہے, ہم کہہ سکتے ہیں, ہم ان کا نام نہیں لیتے, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چلے گئے, تو وہ کوئی ان کی پارٹی کے ورکر تو نہیں ہیں, وہ اپنی سرکاری ڈیوٹی پہ اویلیبل ہیں. ہاں, وزارت خارجہ سر اس کو کنفرم نہیں کر رہی. ہم نے زہرا بلوچ صاحبہ جو ہیں ان کو ان سے پوچھا کہ کیا یہ وزارت خارجہ نے ڈیوٹی لگائی تھی, جس طرح آپ نے فرمایا کسی نے ڈیوٹی لگائی ہوگی. یہ وہی ڈیوٹی ہے جس نے فضل الرحمان صاحب کو پچھلے الیکشن میں جیتنے کے باوجود ہرا دیا نا. تو جب ایک بندے کے ساتھ یہ ہوا اور وہ یہ بولے کہ اگر باہر رکھا, کیونکہ پچھلی دفعہ یہی کچھ ہوا کہ یہ چپ رہے, جب تک مریم نواز کی ٹھوکر نیاز بیگ پہ لڑائی نہیں ہوئی, سر تپا چیئرمین صاحب نے غیرت کا کوئی ٹکڑا نہیں کھایا کہ ہر روز میں نے نوٹس دینا ہے, جو مرضی کر لو. اس کے بعد وہ قانون آئین کہاں گیا, کیونکہ آپ زبان ہی وہی سمجھتے تھے کہ عمران خان نے کہہ دیا. شہزاد اکبر صاحب یو ایس بی لے کے پرچے کی FIA میں پہنچ گئے ہیں, اور یہ بات میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں, میں آج نہیں کہہ رہا کہ آج شہزاد اکبر صاحب چلے گئے ہیں. جب وہ FIA کے دفتر میں دے کے آئے تھے میں نے تب یہ بات کہی تھی. مجھے وہ عادت نہیں ہے کہ بعد میں بات کہو, بات وہی اچھی ہوتی ہے, یا میں یہ کہوں گا کہ مجھے آج حقائق پتہ لگے. میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں, رپورٹر ہوں اور مجھے بات کا پتہ ہے. میں نے اس وقت بھی کہی تھی, اس وقت ان کو لاہور میں دفتر دیا گیا تھا, کیمرے مہیا کروائے گئے کہ خان صاحب کی تسکین کے لیے بتایا جائے کہ کہاں کون کیا کر رہا ہے, کہیں کوئی چھپ کے فیسیلیٹیشن تو نہیں ہو رہی. یہ اس وقت ہوتا تھا. یہ جو فضل الرحمان صاحب کی تقریر ہے یہ اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ بندہ ڈرتا ہے کہ آپ نے پھر اگر حرکت کی تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے. ان کو بھی نوٹس, آپ کو یاد ہے اگر اتنی قانون کی پابندی تھی تو انہوں نے کہا اس کو پھاڑ کے ہم اس طرح کر دیں گے. نیب کہاں گیا تھا؟ نیب تو KP میں گھستا نہیں تھا سوائے اپنے مخالفین کے, گورنمنٹ مخالفین کے. یہ ایک ایسا کام تھا. KP میں ان کا جو کمپیٹیٹر ہے آج کل, تو جہاں مولانا صاحب جن کو شاید مخاطب کر رہے ہیں, خان صاحب کے تو یعنی اس KP کی پاپولر پارٹی کے تو ان کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں, تو کون پھر PTI کو سپیس دیں گے وہاں پہ؟ وہ جس کو بھی کہہ رہے ہیں وہ پچھلی دفعہ کے اب بندہ بچتا ہے نا کہ بھئی ایک دفعہ میں اس رسی سے پھر سانپ سمجھ کے اس سے بچتا ہے کہ مجھے بچنا ہے کہ پھر کوئی فیلنگ نہ آئے. جیسے میں اور آپ تین ہم بات کر رہے ہیں, آپ کی کچھ رائے ہے, میری کچھ رائے ہے, تو ایک سیاستدان ہے جسے باقاعدہ باہر کیا گیا, اور ایک نہیں پورے پنجاب میں, پھر RTS پورے پاکستان میں. آپ مجھے بتائیں کراچی میں کیا رات کو ہوا تھا؟ PTI کے جتنے MNAs جیتے تھے وہ سو گئے تھے گھروں پہ جا کے. جب ایک صاحب کی کراچی کے سابق میئر سے رات کو تو میں ہوئی, انہوں نے کہا پھر تمہیں کوئی سیٹ نہیں ملے گی. پھر انہوں نے کوئی سیٹ نہیں ملی. وہ آج کل دوبارہ MQM میں آ گئے ہیں, اور وہ سیٹیں ان کو اٹھایا گیا کہ باہر تمبو لگاؤ, تم جیت گئے ہو. یہ اس طرح ہار اور جیت ہو رہی تھی, تو لوگوں کو پتہ ہے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی. آج سب جب مانگ رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہمیں لیول پلنگ فیلڈ دیں, ہمیں فلانا کریں, یہ سب کچھ کر کے آئے ہیں, آج اس کو مکافات عمل کہیں گے.